اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایم ایس نیوز HD5 کی ناظرین السلام علیکم۔ امید ہے کہ آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو آج کا ہمارا مین ٹاپک ہے عمران خان کے کیسوں کی سماعت کا حوال اور عمران خان کے وکیل کا عمران خان کے ساتھ دھوکہ، اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ میں اب عمران خان کے جو کیس ہوں گے ان کے وکیلوں کے دھوکے بتاؤں۔ کل جو عمران خان کے اڈیالہ جیل میں کیسوں کی سماعت ہوئی اس کی تفصیلات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے اور آپ لوگوں کو اس کی انفارمیشن دیں گے۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ جب بھی عمران خان کے کیسوں کی کوئی سماعت ہوتی ہے تو ہم آپ لوگوں کو اس کے حوالہ دیتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ لوگوں کو بتائیں کہ کل عمران خان کا جو اڈیالہ کیس میں سماعت 2 کیسوں کی تھی، وہ کیس تھا القاعدہ ٹرسٹ کیس تھا، اور اس کے ساتھ 9 مئی کے کیس جو عمران خان پر اور 118 بندوں پر افرادوں پر فرد جرم عائد ہوئی ہے، وہ GHQ حملے کیس میں فرد جرم عمران خان کو ان کیسوں میں ضمانت ہوئی ہے۔ لیکن یہاں PTI کے لیگل ٹیم کی جو بہت بڑی غلطی تھی وہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہے۔ میں پہلے بھی کہتا ہوں، جس طرح عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواست مسترد ہو چکی ہے، PTI کی شیطانی لیگل ٹیم نے اس کیس میں عمران خان کا بریت کی درخواست اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج نہیں کیوں کی۔ اس لیے نہیں کی کہ جب یہ عمران خان کو القاعدہ ٹرسٹ کیس میں سزا سنائی دی جائے اور عمران خان اس کیس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بری ہونے کے قریب ہو، تو دوسرا کیس توشہ خانہ 2 کیس ہو۔ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کے 5 گواہوں کے مکمل ہو، روزانہ کی بنیاد پر سماعت ہوتی ہے۔ آپ کو لوگوں کو معلوم ہوگا، عمران خان صاحب نے پہلے بھی کہا جو عدالت خود کہہ دو وہ مجھے کیا انصاف دے گی، اس لیے عدالتوں سے جو شاید نیچلی عدالتوں سے انصاف کی امید ہے۔ یہاں PTI کی لیگل ٹیم نے کہا ہے کہ ایک اور کام کرتے ہیں، جو عمران خان کی توشہ خانہ 2 کیس میں بریت کی درخواست مسترد ہو چکی ہے اسے ابھی چیلنج نہیں کرتے۔ کم سے کم 1 ماہ ہو گیا کہ توشہ خانہ 2 کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست مسترد ہو چکی ہے، لیکن یہ لوگ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیوں نہیں چیلنج کیے؟ دیکھیے، عامر فاروق صاحب ان کے ساتھ وہ کرے گا جب یہ توشہ خانہ 2 کیس اینڈ میں ہوگا، مثال کے طور پر 3-4 گواہ رہتے ہوں گے تو اور اس وقت یہ چیلنج کریں گے، جیسے عامر فاروق صاحب مقرر کریں، اعتراض لگائیں گے، ایک ہفتے اعتراض دور کریں گے، دوسرے ہفتے نوٹس جاری کریں اور پھر وکیل لوگ اتنے تک عمران خان کی سزا کے قریب ہوں گے تو جیسے عامر فاروق صاحب سیشن کورٹ کا فیصلہ قلدم کرا دیں گے اور کہیں گے کہ یہ سیشن کورٹ خود فیصلہ کرے۔ لیکن اگر عمران خان کی آج بریت کی درخواست دیر کر دیتے ہیں تو مثال کے طور پر اسلام آباد ہائی کورٹ مسترد کر دیتی تو سیشن کورٹ پھر فیصلہ کرتا، لیکن پھر اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا جاتا ہے۔ لیکن PTI کی لیگل ٹیم کہتے ہیں نا، بہت دور کی سوچتے کہ عمران خان کو کم سے کم 1 اور سال جیل میں رکھا۔ لیکن دیکھیے، میں آپ لوگوں کو 9 مئی کی کیس میں عمران خان کی بریت کی درخواست ابھی تک کیوں نہیں دائر کی گئی، اس لیے نہیں درخواست دی گئی کہ تاکہ عمران خان کو ان کیسوں میں بھی سزا ہو اور عمران خان کم سے کم 2 سال میں جیل میں رہیں۔ اس لیے یہ حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کا وکیل ساتھ دیتے ہیں اور عمران خان کی لیگل ٹیم بہت نکمی اور نکٹو ہے۔ دیکھیے کہ عمران خان جب گرفتار ہوتا ہے تو عمران خان کے مقدمے کی بریت کی درخواست دینی چاہیے، یہ لوگ عمران خان کے مقدمے کی بریت کی درخواست نہیں دیتے۔ اب دیکھیے، آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ عمران خان کی جو ضمانت کی، عمران خان نئے 7-8 مقدموں میں گرفتار، انہیں جج صاحب نے جوڈیشل کر دیا، عمران خان کا جسمانی ریمانڈ کی سزا مسترد کر دی۔ اب PTI کی لیگل ٹیم کو شیطانی لیگل ٹیم یہاں ضمانت کی درخواست کیوں نہیں دی اور عمران خان کی ابھی تک ضمانتوں کی درخواست اس لیے نہیں دی تاکہ عمران خان جیل میں رہے اور جیل میں سڑتا رہے۔ PTI کی لیگل ٹیم نے بہت یہ کام کرتی تاکہ پاکستانی قوم کو معلوم نہ ہو، لیکن ہم ان کی باریکی واردات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ جو سلمان صفدر اور جو وکیل ہیں، یہ پاکستانی قوم کو گمراہ کرتے ہیں اور پاکستان کی جو PTI کی سوشل میڈیا نے کمی بے فضول جو ہر کیس میں فیصلہ آتا ہے، یہ فیصلہ بڑھ گیا، یہ اڑ گیا، یہ ہو گیا، لیکن ہم ان لوگوں کو انفارمیشن دیتے ہیں یہ نہیں ہوگا، اس کیس میں بھی عمران خان کو سزا ہوگی اور یہ بعد میں وہی ہوتا ہے جو ہم کہتے ہیں۔ ان لوگوں کی لیگل ٹیم جو نکمی نکھٹو، اب ان لوگوں کو لاہور یا کسی اسلام آباد یا سپریم کورٹ میں ایک درخواست دینی چاہیے، کیا اس شخص پر مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے جو جیل میں موجود، اس پر کیسے ایک پولیس ڈرائیور کو اغوا کرنے کا الزام ہے، وہ شخص جیل میں موجود اور حکومت کے اندر ہے، اس پر کیسے مقدمہ درج کیا جا سکتا ہے؟ یہ تفصیلات عدالتوں اور دیگر جہاں سے مقدمہ، کیا ایک واقعے کا مقدمہ کتنے افرادوں پر درج ہو سکتا ہے؟ لیکن یہاں مثال کے طور پر ایک شخص لاہور موجود ہے، اس پر کراچی، کوئٹہ، ملتان، لیا، بکھر، سرگودا اور دیگر ایریوں میں کیسے مقدمہ دائر کیا جائے؟ ابھی تک یہ سپریم کورٹ سے نہ لاہور ہائی کورٹ سے
اس کی وضاحت طلب کر سکیں، نہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے، نہ چیزوں سے کر سکیں۔ دیکھیے پاکستان کا جو عدالتی نظام ہے اس میں کچھ نہ کچھ تو بچہ ہوگا، لیکن یہاں پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم نے یہ کچھ نہیں کیا، اور میں لیگل ٹیم کے جو سلمان صفدر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، اور سب وکیلوں کو بے نقاب کرتا رہوں گا۔ یہ لوگ عمران خان کے مین دشمن ہیں۔ آپ پاکستانی کو میری بات مانے نہ مانے، لیکن ایک وقت آئے گا جب عمران خان خود کہے گا کہ میری لیگل ٹیم نے میرے ساتھ دھوکہ کیا، تو اس وقت آپ لوگوں کو یہ میری ویڈیو یاد آئیں گی اور آپ لوگ کہیں گے کہ میں نے آپ لوگوں کو صحیح انفارمیشن دی تھی۔ آپ لوگوں کو اس وقت وکیلوں پر بہت اعتبار تھا، لیکن تاریخ میں لکھا جائے گا جو پی ٹی آئی کی لیگل ٹیم کر رہی ہے عمران خان کے ساتھ، وہ ہم آپ لوگوں کو آگاہ کرتے رہیں گے اور آگاہ رہیں گے۔ لیکن آپ کی مرضی ہے، آپ یقین کریں کہ یقین نہ کریں، لیکن ہمارا کام ہے آپ لوگوں تک انفارمیشن پہنچانا۔ ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں جو سوشل میڈیا کے لوگوں کا اغوا کیا جا رہا ہے، جو یوٹیوب پر ویلاگ بناتے ہیں، جو انفارمیشن ان کے والدین اور دیگر لوگوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے، نہیں پتہ چلتا کہاں چلے جائیں، لیکن اس کے باوجود بھی ہم خطرہ موڑ لے کر اپنے ہر چیز خطرے میں ڈال کے پاکستانی قوم کو انفارمیشن دیتے ہیں، تاکہ پاکستانی قوم کو انفارمیشن اور خبریں سے آگاہ کیا جائے، اور جو پاکستان کے حالات ہیں ان کے بارے میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ انفارمیشن شیئر کرتے ہیں، اس لیے تاکہ پاکستانی قوم کو کوئی گمراہ نہ کر سکے۔ آپ لوگوں کو اور بھی ویلاگ سنتے ہوں گے، ہم آپ کو یہ نہیں کہتے آپ ہمارا ویلاگ سنیں، لیکن آپ تھوڑا سا وقت نکال کے ہمارا یہ ضرور ویلاگ سن لیں گے جب عمران خان کے وکیلوں کے بارے میں جو ہم انفارمیشن دیتے ہیں اس کو آپ ضرور سنا کریں، اور اس پر اپنا نیچے کامنٹ دیا کریں، تاکہ آپ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ کیا ہم غلط خبر دے رہے ہیں یا ٹھیک دے رہے ہیں۔ لیکن آپ لوگوں کی مرضی ہے کہ آپ دیں یا نہ دیں۔ ایم ایس نیوز کی ناظرین، امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، تاکہ آپ کو آنے والے ویڈیو وقت پر ملتی رہے۔ شکریہ۔